متا پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متا یہ ہوتا ہے کہ جس پہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا، وہ والے متا کی بات کر رہا ہوں. کون سا متا حرام قرار دیا؟ متا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا، کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں، 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے. اٹ از کالڈ، بولو نا، متا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق، بولو، نہیں. جو لوگ متا کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے، زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے، اس میں ٹائم متعین ہے. آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے، اس میں کیا ہے؟ گواہ ہیں. یہ کوئی فرق نہیں. اچھا، کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی، جبکہ متا سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی. اور بھائی یہ فرق نہیں ہے، یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے بس کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا. زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، اس میں بھی طوائفیں کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں، ٹائم ہوتا ہے ان کا. وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا، گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں، کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی وہ. تو ٹائم بھی ہو گیا، 2 گواہ بتا دو، وسیم اور غفار کو، اپنے دوستوں کو بتا دو آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے بھائی. نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. طلاق کیا ہے؟ ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا، بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ڈسکنیکٹ کر دی، اس رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے. تبھی نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ کلعدم. وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے. آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے. آپ شرط لگا دی تو وہ ختم، وہ نکاح نہیں رہے گا، وہ متا بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو متا حرام ہے بھائی، زنا اور متا میں کوئی فرق نہیں. اب آپ مجھے بات بتاؤ، اگر حضرت عمر متا کو حرام نہ کرتے، آج بہت سارے مرد متے کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ان کے گھر بس جاتے. اور پھر حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا، بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں، جبکہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے، بیگم آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی. متا جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے پر بڑا احسان کیا، ان کے گھر بسا لیے، وہ جب متا لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال ہے. جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ حلال ہے یہ، لیکن شادی تھی نا وہ. تو جو متا کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ بھائی برا تھوڑی ہے، پابندی کس نے لگائی ہے؟ عمر نے. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا، پابندی کس نے لگا دی؟ عمر نے. تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی. کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی. عمر نے بولا، حضرت عمر نے، اب جو متا کر کے آیا نا شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا، پتھروں سے ماروں گا میں. یہ دلیل نہیں ہے کہ جی یہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متا حلال ہے تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں، چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے. مرد کو جب پتا چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے، یہ وہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے ہوئے، بہت دفعہ سوچتا ہے، عبرت ہو جاتی ہے اس کو، لہذا اس سے گھر بستا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. چند کا تو ٹوٹتا ہے لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے. اور جنہوں نے متا کو حلال کر دیا تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو، آج اس عورت سے متا کیا. کیونکہ جب متا جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے. کہتے ہیں سب حلال ہے، بس حلال ہے، جتنا بچاؤ متے کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور جو لوگ متا کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام، بولو. نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے، کھلے عام. کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے. وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے، سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے، سائڈ افیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں، اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی. لیکن متا کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کرتا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، جمعے کو میرا متا ہے، آپ لوگ تشریف لائیے گا، میں متا کر رہا ہوں اس سے. اور خاتون کہہ رہی ہوں کہ میں بھی متا کر رہی ہوں اس سے. بہت ہی کوئی غیرت لیس ہوگا تو یہ کام کرے گا. نکاح میں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب میری بچی جوان ہو گئی ہے، کوئی اچھا ڈھنگ کا داماد مل جائے، نکاح کرنا چاہتا ہوں. چھپ کے نہیں کرتے، کھلے عام بتاتے ہیں.
मुता में कोई बताएगा मेरी बेटी मुता करना चाहती है, कोई अच्छा मुता करने वाला हो? तो अगर उमर ना होते, हजरत उमर ने ना गवर्नमेंट लॉ बना के पाबंदी लगाई, उमर ना होते तो मुता के बारे में मुसलमान कंफ्यूजन में होते, लोग बहुत सारे इसको हलाल समझना शुरू करे। उमर ने गैरत वाला काम किया, उन्होंने बोला अब जो मुता करके आएगा ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसको। तो ये उमर का हम पर क्या है एहसान है कि हमारे घरों को बचाया उमर ने। एक जिना पे हमें हलाल का लेबल लगाने से उमर ने बचा लिया।